اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ جس آیت کی ہم نے کل تلاوت کی ہے اس کے شان نزول میں بھی آپ کو کل بتایا کہ حضرت ابن عباس راوی ہیں کہ جب رسول اللہ نے صلح حدیبیہ میں مشرکین مکہ کے ساتھ مصالحت فرمائی، اس میں یہ بات تھی کہ جو لوگ مکہ سے بھاگ کر کے مدینہ آتے ہیں ان کو واپس کیا جائے گا، اور جو لوگ مدینہ سے بھاگ کر مکہ جاتے ہیں ان کو واپس نہیں کیا جائے گا۔ اس کے بعد ایک خاتون مسلمان ہو کر رسول اللہ کے پاس آ گئی، مکہ سے اس طرف آ گئی۔ صلح حدیبیہ میں تھا کہ مکہ سے بھاگنے والے واپس کیا جائے۔ یہ خاتون مکہ سے بھاگ کر آئی تھی، ان کو واپس نہیں کیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ مردوں کے لیے تھا، لفظ رجل لکھا ہوا تھا معاہدے میں، صلح حدیبیہ کے معاہدے میں، اور خواتین اس میں شامل نہ تھی۔ جب ایک خاتون واپس آ گئی، مکہ چھوڑ کر کے مسلمانوں کے پاس آ گئی، تو اس کا شوہر جو ہے وہ آیا مطالبہ کرنے کے لیے میری بیگم واپس کرو، اور عہد نامے کا حوالہ دیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اس آیت میں خواتین کا ذکر ہے۔ اس میں فرمایا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات، اب تمہارے پاس مومنہ خواتین مہاجر بن کر کے آتی ہیں تو ان کا یہ حکم ہے۔ اس کا حکم آگے آتا ہے کہ وہ جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن، ان کا امتحان کرو کہ واقعاً وہ اپنے دعوی ایمان میں سچی ہیں یا نہیں ہے۔ آزمائش کرنے کے بعد اطمینان ہونے پر ان کو مسلمان تسلیم کرو۔ اس میں واپس کرنے کے لیے عورتیں اس میں شامل نہیں ہیں۔ فامتحنوہن، اگر کوئی خاتون مکہ سے بھاگ کر مسلمانوں کی طرف آتی ہے تو ان کا امتحان لیں کہ وہ کیوں بھاگ کر آئی ہے۔ وہ اپنے شوہر سے جھگڑا ہوا ہے، شوہر سے نفرت ہے، اس لیے بھاگ کر آئی ہے۔ کیوں بھاگ کر آئی ہے؟ امتحان کرو، اس سے پوچھو۔ جی، اگر اس کے بھاگنے کا محرک ایمان اور اسلام اور رسول کی محبت ہے تو پھر اس وقت اس کو مسلمان تسلیم کرو، اس عورت کو۔ فامتحنوہن، ان کا امتحان کرو، آزمائش کرو۔ یہ حکم، یہ آزمائش کرنے کا فامتحنوہن، یہ اسی واقعے سے مخصوص ہے۔ یہ ہر جگہ یہ حکم نہیں چلتا۔ یہ مکہ سے بھاگ کر آنے والی خواتین جو ہے وہ ان کے بھاگنے کا اصل محرک ایمان اسلام ہے یا کوئی اور غرض اس میں شامل نہیں ہے۔ کیوں بھاگ کر آئی ہے اس کا امتحان کرو۔
امتحان کا دو بھی طریقہ ہے. جو رسول اللہ کے زمانے میں رسول اللہ نے اس طریقہ امتحان کو وضع کیا ہے، اور اس سے معلوم ہوتا تھا اس خاص طریقہ امتحان کا. رسول اللہ نے وضع فرمایا تھا اس طرح پوچھا، اس سے آپ تم کو علم ہو جائے گا اصل محرک کیا ہے، یہ بھاگ کر کیوں آئی ہے. وہ طریقہ امتحان رسول اللہ نے وضع کیا، رسول اللہ نے اس پر عمل کیا، اور باقیوں کے لیے اس کا نہیں ہوتا. یہ حکم عام نہیں ہے. کوئی یہ کہے کہ اگر امتحان کرے اور واقع کا علم نہ ہو پھر بھی، کہ نہیں، طریقہ امتحان ایسا تھا جس سے واقع کا علم ہوتا تھا. جیسا کہ بعد میں آیت کی تعبیر ہے فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ، جی اگر یہ علمتموہن، اگر تم کو علم ہو جائے، امتحان لینے کے بعد علم ہو جائے. یہ ایک ایسا ذریعہ امتحان تھا جس کے بعد لوگوں کو علم یقین حاصل ہوتا تھا کہ اس کے بھاگنے کا اصل محرک اسلام ہے، کوئی اور محرک نہیں ہے. خاص طریقے امتحان تھا اس زمانے کے حالات و اطوار کے تحت، اور یہ عام حالات میں ایسا نہیں ہوتا. اللہ اعلم بایمانہن، ان کا علم حقیقتاً عالم ہے، مومنہ ہے یا نہیں ہے، ان کے ایمان تو اللہ کے پاس تو ہے ہی، لیکن تم کو بھی اس کا بھی علم ہونا چاہیے آزمائش کے ذریعہ. فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ، دیکھو امتحان لے لو، امتحان لینے کے بعد اگر تم کو علم حاصل ہو جائے. یہ اس سے معلوم ہوتا ہے نا کہ رسول اللہ کا وضع کردہ طریقۂ امتحان سے علم حاصل ہوتا تھا اس وقت. جی رسول اللہ نے امتحان کا طریقہ وضع فرمایا، اس وضع کردہ طریقۂ امتحان سے علم حاصل ہو گیا کہ اس خاتون کا اصل بھاگ کر آنے کا محرک جو ہے وہ اسلام ہے، اسلام اور کوئی نہیں. فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ، یا اگر تم کو علم ہو گیا امتحان کے ذریعہ تو ان کو کفار کی طرف واپس نہ کرو. جی اور سلو نامے کا اطلاق جو ہے وہ عورتوں پر نہیں ہوتا، چونکہ معاہدے میں لفظ رجل لکھا ہوا ہے. اِذَا رَجُلٌ لا ہن حل لہم ولا ہم یحلون لہن، مشرک اور مومن کا جوڑ نہیں ہے. یہ عورت مسلمان بن گئی، اس مسلمان عورت کے لیے اب مشرک شوہر کے عقد میں رہنے کا کوئی جواز نہیں ہے، ختم ہو گیا. عقد ازدواج ختم ہو گیا اس کے اسلام قبول کرتے ہی فوراً. جیسا کہ اگر کوئی زوجین میں سے ایک کوئی مشرک ہوتا ہے، عقد ختم ہو جاتا ہے. لا ہن حل لہم ولا ہم یحلون لہن، اب مشرک اور مومن کا جوڑ نہیں، نہ مسلم عورتیں مشرک مردوں کے لیے حلال ہے، نہ مشرک مرد مومن عورتوں کے لیے حلال ہے. مشرک اور مومن کا کوئی جوڑ نہیں ہے. جی وَآتُوهُمْ مَا أَنفَقُوا، اور قابل توجہ یہ ہے کہ اب ایک مشرک عورت جو ہے وہ مسلمان ہوتی ہے، اپنے شوہر کو چھوڑ کر آ جاتی ہے. شوہر نے اس سے عقد کیا اور اس کا حق مہر دیا تھا، حق مہر اس کو ادا کر دیا تھا، اور وہ خاتون اب اس کے عقد میں نہیں رہی، نکل گئی عقد سے، تو وہ مہر واپس کرو. اور اس مشرک نے اس لیے مہر دیا تھا کہ وہ تمہاری زوجہ ہے، اور وہ تمہاری زوجہ نہیں ہے، واپس کرو. ٹھیک ہے، لیکن یہ واپس کون کرے گا؟ یہ عورت ابھی مسلمانوں کے پاس آ گئی ہے،
اور اب مسلمانوں کی کسی مرد کی بیگم بن گئی ہے۔ فرمایا وآتوہم، مسلمانوں کے لیے یہ حکم ہے کہ ان مشرکین کو دے دو، مشرک شوہر کو دے دو، ما انفقوا، جو کچھ حق مہر میں خرچ کیا، حق مہر دیا ہے، مشرک شوہر کو واپس کر دو۔ یہ حکم مشرکین کے ساتھ مصالحت کی وجہ سے صلح کی صورت میں مشرکین کے جان اور مال محفوظ ہو جاتے ہیں۔ جان بھی محفوظ ہے، ان کا مال بھی محفوظ ہے۔ مال محفوظ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے اس عورت نے جو حق مہر لیا ہے اس کو واپس کرو۔ اور اس وقت دو باتیں ہیں، اس خاتون کے ساتھ جو مسلمان بن گئی ہے اور مشرک شوہر کے لیے جو حق مہر اس نے لیا تھا وہ واپس کرنا ہے، اور مزید اپنی طرف سے بھی حق مہر متعین کرنا ہے، ڈبل پڑے گا، چارہ نہیں جی۔ یعنی ان کے کافر شوہروں کے جو مہر ادا کیا ہے وہ واپس کریں، اور اس کے علاوہ بھی ان عورتوں کے مہر ادا کریں۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ، کافر عورتوں کے اپنے نکاح میں روکے نہ رکھو۔ وَلَا تُمْسِكُوا، متمسک نہ رہو کافر عورتوں کی عصمت کے ساتھ۔ یعنی عصمت کس کو کہتے ہیں؟ تحفظ۔ تحفظ کس چیز کا؟ اس کے آبرو کا تحفظ۔ تم متمسک نہ ہو کافر عورتوں کے عصمت کے ساتھ، یعنی اپنی زوجیت میں نہ لاؤ ان کو۔ کافر عورتوں کو اپنی زوجیت میں لانے کا جواز اب نہیں ہے۔ یہاں آیت میں نکاح کو عصمت کہا ہے۔ نکاح کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اب عورت جو ہے اس کے آبرو اور اس کی عزت کو تحفظ مل گیا، اپنے شوہر کے حصار میں آ گئی۔ شوہر کے حصار میں آنے کو عصمت کہتے ہیں، تحفظ میں آ گئی۔ اب عورت کے لیے اس حصار سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، اپنے شوہر تک محدود ہو جاتی ہے عورت۔ یہاں تمام عورتوں کے لیے ہے یہ حکم، وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ، کافر عورتوں کو اپنے نکاح میں نہ رکھو۔ تمام عورتوں کو شامل ہے، وہ کافر حربی ہو یا ذمی ہو، بت پرست ہو یا کوئی اور کافر اہل کتاب ہو، سب کافر میں سب شامل ہوتے ہیں۔ اہل کتاب بھی کافر ہے، مشرک بھی کافر ہے، سب لوگ کافر ہیں۔ تو کسی عورت کو اپنے نکاح میں لانے کا جواز نہیں اس آیت کی روشنی میں۔ آیت کا نزول، سبب نزول کسی خاص واقعے کے تحت ہے، آیت نازل ہوتی ہے۔ کوئی واقعہ پیش آتا ہے، اس واقعے کے تحت کوئی کافر عورت تھی، کسی کافر عورت کے ساتھ عقد کرنے کے سلسلے میں یہ آیت نازل ہو گئی، وہ اس کافر عورت کو سامنے نہیں رکھا جاتا، حکم عام ہوتا ہے۔ وہ کافر عورت اہل کتاب یا بت پرست یا بودھسٹ یا کیا تھی، وہ اس سے قطع نظر کافر ہے بس۔ یہ محل شان نزول، سبب نزول مخصص نہیں بنتا آیت کے اطلاق کے لیے۔ ٹھیک ہے، یہ قاعدہ کلیہ ہے۔ اس میں تفسیر میں ایک تعبیر عام ہے، العبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب۔ لفظ کا عموم دیکھا جاتا ہے، سبب نزول کی خصوصیت نہیں دیکھی جاتی۔
جی وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ، اگر عورت مشرک یا مرتد ہو جائے تو وہ مسلم شوہر سے جدا ہو جائے گی۔ اس صورت میں اگر وہ دارالکفر چلی جاتی ہے مسلم عورت، وہ اسے واپس نہیں کیا جاتا، تو مسلمانوں کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ جو مہر مسلم شوہر نے اس عورت کو ادا کیا اس کی واپسی کا مطالبہ کریں مشرکین سے۔ جس طرح مشرک عورت کا حق مہر مسلم کو ادا کرنا پڑا تھا، اسی طرح مشرک کو بھی ادا کرنا ہے، ان کا مطالبہ کرنا ہے۔ جیسا کہ ان مشرکوں کے ساتھ معاہدے میں لکھا تھا ایک دوسرے کے جان و مال جو ہے وہ محفوظ ہے، تو مسلمان کا مال بھی محفوظ ہے، مشرک کو واپس کرنا چاہیے مال۔ تو مسلمانوں کو بھی حق حاصل ہے کہ وہ مشرک شوہر سے مطالبہ کریں، میری بیگم تمہارے پاس بھاگ کر آئی ہے، یہ میں نے جو حق مہر میری بیگم کو دیا تھا جو اب مشرک ہو گئی ہے یا اب تمہارے عقد میں، تم اس کا حق مہر ادا کرو مجھے۔ معاہدے میں ایک دوسرے کا مال اور جان محفوظ ہے۔ وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ، اگر تمہاری کوئی بیوی تم سے نکل کر کفار کی طرف چلی جائے، پھر تمہاری باری آ جائے، یعنی غنیمت دینے کی باری آ جائے، تو جن لوگوں کی بیویاں چلی گئی ہیں انہیں اس غنیمت میں سے اتنا مال ادا کرو جتنا ان لوگوں نے خرچ کیا ہے، اور اس اللہ سے ڈرو جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ آیت کا خلاصہ مطلب یہ ہے کہ وَإِنْ فَاتَكُمْ، اگر تمہارے کوئی بیوی تم سے نکل جائے، فاتکم نکل گئی، فوت ہو گئی، کفار کی طرف چلی گئی، فعاقبتم، اور یہ تعبیر قابل توجہ ہے، فعاقبتم، عاقبت کہتے ہیں انجام کار کو، فعاقبتم، تم انجام کو پہنچو، کہاں کیا ہوا؟ لڑائی کے انجام کو پہنچو۔ لڑائی کے انجام میں کیا ہوتا ہے؟ غنیمت کا مال ملتا ہے۔ فعاقبتم، تم جنگ ختم کر بیٹھو تو غنیمت میں جو کچھ مال ملتا ہے اس مال میں سے وہ حق مہر اٹھاؤ جو تم نے اپنی اس عورت کو ادا کیا تھا جو اب مشرک ہو گئی ہے، ٹھیک ہے؟ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنفَقُوا، جتنا خرچ کیا ہے اتنا ہی وہ مال غنیمت سے اٹھاؤ۔ اس کو سمجھیں گے؟ وَإِنْ فَاتَكُمْ، اگر تم سے کوئی عورت چھٹ جائے، چلی جائے، من ازواجکم الی الکفار، کفار کی طرف، فعاقبتم، تم کسی انجام کو پہنچو، یعنی کس چیز کے انجام کو پہنچے؟ جی کہ غنیمت یعنی کوئی لڑائی وڑائی جو ہے وہ ختم ہو جائے، تو اس وقت فآتوا الذین ذہبت ازواجہم، ان لوگوں کو دے تو جن کی ازواج چلی گئی ہے، مثل ما انفقوا، جتنا اس نے اس عورت کو دیا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کا مطلب یہ ہونا کہ اگر کوئی عورت، مسلم عورت مرتد ہو کر دار کفر کی طرف فرار ہو جائے اور اس کا مسلم شوہر کفار سے اس کا مہر واپس نہ لے سکے، تو اس کا مہر بیت المال سے ادا کیا جائے گا یا غنیمت سے، یہ ہے خلاصہ۔ اس کو حق مل جائے گا، کفار سے نہ ملے تو اسلامی ریاست کو ادا کرنا پڑے گا اس کا حق مہر۔
اکثر مفسرین نے وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ کی جگہ شَيْءٌ کو بے معنی احد لیا ہے، اور بعض لوگوں نے شے سے مراد احد نہیں لیا، بعض مراد شے سے مراد حق مہر لیا ہے۔ فعاقبتم ایک معنی ہے کہ جنگ کے انجام کو پہنچو، غنیمت حاصل کرو جب تمہاری نوبت آ جائے کے معنیوں میں ہے۔ جن کی بیویاں مرتد ہو کر چلی گئی ہیں، ان کے شوہروں کو مشرکین سے مہر واپس نہیں ملتا تو تم ان شوہروں کو مہاجرہ عورتوں کے برابر مہر دے دو۔ اگر مرتد عورت کا مہر زیادہ تھا تو وہ بیت المال یا غنیمت سے ادا کیا جائے، مثل ما انفقوا، یعنی جتنا مہر تم نے اس مرتد کو دیا تھا اتنا ہی تم جو ہے اس کو دے دو۔ یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی ان لا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن ولا یعصینک فی معروف فبایعہن واستغفر لہن اللہ ان اللہ غفور رحیم۔ اے نبی، جب مومنہ عورتیں اس بات پر آپ سے بیعت کرنے آپ کے پاس آ جائیں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی اور نہ چوری کریں گی اور نہ زنا کا ارتکاب کریں گی اور نہ اپنے اولاد کو قتل کریں گی اور نہ اپنے ہاتھ پاؤں کے آگے کوئی بہتان غیر قانونی اولاد گھڑ کر شوہر کے ذمے ڈالنے لائیں گے، کوئی بہتان نہیں لائیں گے، اور نیک کاموں میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے، تو ان سے بیعت لے لیں اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کریں، اللہ یقیناً بخشنے والا مہربان ہے۔ مفسرین کا کہنا ہے کہ یہ آیت جو ہے وہ فتح مکہ کے موقع پر نازل ہوئی، جب رسول اللہ مردوں سے بیعت لینے سے فارغ ہوئے، جب آپ صفا پر تشریف فرما تھے اس وقت مکہ کی عورتیں آپ سے بیعت کے لیے آئیں۔ ان میں ابو سفیان کی زوجہ ہند بھی تھی، وہ عاقلۃ الاقباط، جگر خور ہند، وہ بھی تھی۔ معلوم ہے سب کو ہند کے بارے میں، چنانچہ رسول اللہ نے درجہ ذیل شرائط پر عورتوں سے بیعت لی۔ ایک یہ کہ آئندہ کسی قسم کے شرک کا ارتکاب نہ کریں۔ دو، چوری نہ کریں۔ اس میں سر فہرست اپنے شوہروں کا مال ہے، جو عورتیں ان کی اجازت کے بغیر خرچ کیا کرتی ہیں۔ یہ قابل توجہ ہے خواتین کے لیے۔ خواتین کے لیے جائز نہیں اپنے شوہروں کا مال شوہر کی اجازت کے بغیر خرچ کیا کریں۔ عام طور پر نذورات میں وغیرہ وغیرہ میں عورتیں جو ہے وہ پیسے دیتے ہیں اور وہ اپنے شوہروں کا پیسہ ہوتا ہے ان سے اجازت لیے بغیر خرچ کر دیتی ہیں۔ جی دیکھو اس بیعت کے وقت ابو سفیان کی زوجہ ہندہ کا سوال اور رسول کا جواب شاہد ہے۔ ہندہ پوچھتی ہے جی یا رسول اللہ، ابو سفیان بخیل آدمی ہے، میں نے اس کے مال سے کچھ اس کی مرضی کے بغیر خرچ کیا ہے، کیا یہ مجھ پر حلال ہے؟ آپ نے فرمایا صرف معروف اور معمول کے حد تک حلال ہے، زیادہ نہیں۔ جی ٹھیک ہے، مثلاً
ایک گھر کے خاتون ہے، مہمان آتے ہیں، اس پر شوہر سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، مہمان کے کھانے وانے پر جو خرچ ہوتا ہے وہ خرچ کر کے کھلا دے جی۔ یا بچوں کے آج کل کے فیس وغیرہ اور یا علاج وغیرہ کا مسئلہ ہے، یہ شوہر سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو معمول سے ہٹ کر ہے، شوہر کی اجازت کے بغیر جائز نہیں ہے عورتوں کو کہ شوہر کا مال اس کی اجازت کے بغیر خرچ کیا جائے۔ ولا یزنین، اس سے بات یہ ہے کہ بیعت کرے رسول اللہ کے ہاتھ کہ زنا کا ارتکاب نہ کریں، چونکہ جاہلیت میں یہ برائی عام تھی۔ ولا یقتلن اولادہن، اولاد کو قتل نہ کرے۔ زندہ درگور کرنا جاہلیت میں یہ بھی عام تھا، اسقاط حمل آج کل بھی عام ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ ولا یاتین ببہتان، کہ ناجائز اولاد اپنے شوہروں کے ذمہ ڈال دے۔ ولا یاتین ببہتان، بہتان بین ایدیہن و ارجلہن، مراد یہی کہ ایسے اولاد اپنے شوہروں کے سر تھوپ دینا جو ان کی نہیں ہے، ایسا بھی نہ کرنے کا عہد لینا، یہ اس کا حکم آتا ہے۔ ولا یعصینک فی معروف، نیک کاموں میں آپ کی نافرمانی نہ کریں۔ معروف کیا ہے؟ معروف وہی ہے جس کا رسول اللہ حکم دے، اور رسول اللہ کے بعد اولو الامر جو رسول اللہ کے نائبین ہیں، ائمہ ہمارے یہاں ائمہ معصومین، ان کا فرمان جو ہے وہ بھی معروف میں شامل ہے۔ یہ ہمارے یہاں حدیث جو ہے وہ رسول اللہ کے فرمان کو حدیث سنت کہتے ہیں۔ رسول اللہ کا فرمان ثابت ہوتا ہے ہمارے اماموں کے فرمان سے، چونکہ ہمارے اماموں کا التزام ہے، وہ گناہ کا ارتکاب نہیں کر سکتے، غلط نسبت نہیں دے سکتے۔ جو بھی ہمارا ائمہ نے ارشاد فرمایا ہے وہ حدیث رسول ہے، وہ سنت رسول ہے، اس کے بھی خلاف ورزی نہ کرنے کا حکم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔